سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم دین میں یہ سمجھتے ہیں اور جانا ہے ابھی تک کہ یہ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر بات پہ راضی ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے جہاں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے اور آپ اس پہ راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھو تو اس کو اس کے 3 درجے ہیں کہ اس کو ہاتھ سے روکو، اس کو زبان سے روکو، دل میں برا سمجھو. تو اگر میں کوئی چیز معاشرے میں فار ایگزامپل مجھے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں پہ اچھا بھی ہو رہا ہے برا بھی ہو رہا ہے، کچھ چیزیں آپ کے ضمیر کو بہت ڈسٹرب کرتی ہیں، جیسے بہت ساری غلط چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو میں یہ کنفیوز رہتی ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس کو بھی اللہ کی رضا سمجھ لیں کہ یہ بھی اللہ کی رضا سے ہی ہو رہا ہے، یا ہم یہاں پہ اگر اپنا انٹرپٹ کریں ان کو تو ہم کیسے انٹرپٹ کریں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مجھے پتا ہے جلدی سوال پوچھنا چاہیے، لیکن جیسے میں مال میں گئی تھی وہاں پہ، تو وہاں پہ عجیب سچویشن میں نے دیکھی کہ 6 اسٹوڈنٹس تھے میل، اور وہاں پہ جو تھی ایک ان کے ساتھ ایک فیمیل آئی ہوئی تھی، بچی تھی وہ بھی مطلب ینگ. تو ان کا انٹریکشن میں نے دیکھا کہ وہ ایک تھوڑا آڈ سا لگ رہا تھا مجھے، بہت زیادہ obvious تھا. تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی وہاں پہ گئی ہوئی تھی، تو آئی واز تھنکنگ کہ اگر ہم لوگ مطلب میں آئی وانٹیڈ ٹو انٹرپٹ کہ آئی نیو دیٹ یہ ٹھیک نہیں تھا جو بھی وہاں پہ تھا، اینڈ دیٹ واز ان اے مال. سو آئی واز تھنکنگ ٹو انٹرپٹ اینڈ ہاتھ سے روکنا چاہ رہی تھی. میں ان کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ جس طریقے سے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں، یا وہ بچی ابھی ظاہر ہے نہ سمجھ ہے، اپنے کنسنٹ کے ساتھ تھی وہاں پہ اور کچھ چیزیں obvious نظر آ رہی تھی. تو میں چاہ رہی تھی کہ میں روکوں اور میں اس کو سمجھاؤں اور ان لڑکوں سے بھی آرگیو کروں کہ دس از ناٹ رائٹ وٹ یو آر ڈوئنگ ہے. لیکن پھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی وہاں پہ تھی، میرے ساتھ کوئی میرا ہسبینڈ نہیں تھے یا کچھ. تو آئی واز تھنکنگ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پہ. ہم برائی کو روکیں تو ہاتھ سے کیسے روکیں؟ مطلب میں روکنا چاہ رہی تھی، لیکن میں کیسے اس چیز کو اپروچ کرتی، کیا میرا ایکشن ٹھیک بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ ہم جو پہلا میرا کوشچن تھا کہ ہم یہ کیسے سمجھے کہ اللہ کی رضا یہ ہے اور یہاں پہ مجھے انٹرپٹ کرنا ہے، یا اس چیز پہ میں راضی ہو جاؤں کہ ہاں یہ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. عائشہ، جو آپ نے پہلا مفروضہ رکھا ہے نا، وہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی وجہ سے، اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، اور یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ آپ کا ایک مفروضہ ایسا ہے جس میں آپ نے 2 چیزیں مکس کر دی ہیں. آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے. اس کو ایمان کی بیسک لیول کے اوپر رکھیں. یہ نفس مطمئنہ تو بہت آگے کا لیول ہے، یہ تو بیسک لیول ہے اسلام کا، ایمان کا، جس کو قدر کے اوپر ایمان کہتے ہیں. قدر ہی جو اچھا ہو رہا ہے اور جو برا ہو رہا ہے، جس کے ساتھ بھی جب آپ کے ساتھ فیل آتی ہے نا، نبی اسلام نے فرمایا صدمے کی پہلی خبر پہ صبر ہے. صبر 3 دن بعد تو ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے، جو اصلی صبر ہے وہ صدمے کی پہلی خبر پہ، وہ قدر پہ ایمان ہے. لیکن نفس مطمئنہ کو ایسے مت لے کے آئیں بیچ میں. نفس مطمئنہ اس بات پہ اطمینان کرتا ہے کہ جو صرف اللہ کے احکام ہے، کہ یہی ہے میرا کام، یہی ہونا چاہیے، ایسا ہی کروں گا میں، مجھے کسی قسم کا تردد نہیں ہوتا. گناہ کرتے وقت جب ملامت ہو تو نفس لوامہ ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جو وہ اللہ کی رضا سے، وہ تو نفس لوامہ بھی اس کیٹیگری پہ پورا اترتا ہے. ثواب کے وقت نہیں وہ نفس لوامہ ملامت ہوتا. ٹھیک ہے، سو انڈرسٹینڈ، نفس مطمئنہ بہت آگے کا لیول ہے. یہ تو بیسک میرٹ ہے مسلمان ہونے کا کہ جو کچھ ہو اللہ کی رضا سے. اب رہی بات، آپ نے کہا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، پھر کیسے کریں جو اللہ کی رضا سے غلط کام بھی اللہ کی اذن سے ہو رہے ہیں. اللہ اجازت دے ہی دیتا ہے شیطان کو، چل تو بھی آزما لے اپنی بازی، دیکھتے ہیں کون کہ تیرے ہتھ کنڈوں میں آتا ہے. تو یاد رکھیے گا، آپ کے اوپر جو احکام کا اطلاق ہے نا، وہ والنہی عن المنکر کا، اس کے ارتکاب کے اندر وہ کام کرنا ہے آپ نے جو اللہ نے احکام دیے ہیں، چاہے ڈر لگ رہا ہو. جو ڈر لگ رہا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اپروپریٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا انسٹرومنٹ اللہ نے ہم سب کو دیا ہوا ہے. آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے عائشہ؟ آپ میوٹ ہو گئی ہوں گے میرا خیال ہے. یا چلیں آپ کی بیٹی کا نام سمجھ لیں آمنہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کسی اور بچی کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھی ہے مال میں، تو آپ نے کہا میرے ہسبینڈ ساتھ نہیں ہے، تو
عجیب لگے گا, اپروپریٹ نہیں ہوگا, وہ بچی کیا ریئیکشن دے دے گی, آپ کون لگتی ہیں, کیا ہے, اور یا لڑکے کہیں گے آئی آپ کون ہیں, آپ کے بیچ میں پڑھ رہی ہیں. تو یہ فیئر تو کفار تک اس فیئر کو ڈیل کر لیتے ہیں, تو مسلمان ہیں, نفس مطمئنہ کی کیا بات کرنی ہے. یہ تو کسی غیر مسلم دہریے کے سامنے بھی کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے تو فطرت کی آواز اندر سے آتی ہے. وہ کیا آواز ہے کہ میری بیٹی کا نام حجاب ہے, اگر حجاب کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہو تو مجھے کیوں ان اپروپریٹ نہیں لگے گا, اس لیے کہ رشتہ ہے میرا. سمجھ لیں کہ آپ کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈال لیں کہ ہاں ہاں ادھر تو حجاب کے والد صاحب کا نام ساحل ہے, ان کا تو بنتا ہے نا. تو اب اس کو ذرا تصویر کو ٹھیک کریں, ذرا الٹا کیا ہم نے. حجاب کا والد باقی کے تمام تر مردوں سے, عورتوں سے یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ حجاب کو اگر مسئلہ آئے, کوئی خطرے میں ہو, تو پورا شہر بچانے کے لیے آئے اس کو. وہ تو نہیں اس کے باپ لگتے نا, یہ لڑکی کے باپ ہی کی ڈیمانڈ تھی جو آپ نے پوری نہیں کی, لڑکی کے اس خیر خواہ کی ڈیمانڈ تھی کہ جو آپ نے پوری نہیں کی. اور نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ میں تمہارے نفس سے بھی بڑا خیر خواہ ہوں. تو یہ نبی اسلام کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ مسلمان بچی کو خطرے سے بچایا جائے, بچے کو بھی لڑکے کو بھی. تو آپ نے جو ڈیمانڈ نہیں پوری کی, نفس مطمئنہ تو بہت بات کی بات ہے, تو نفس لوامہ کے ہاتھ ہمارے گئی, وہ بھی آپ کو پاس نہیں کرے گا. نفس لوامہ بھی نہیں اچیو ہوا پھر تو مسلمانوں کا. نفس لوامہ تو فطرت کی آواز کو چیخ کے آگے سے بتاتا ہے گناہ ہے, روک کس کو. تو مجھے نہیں پتا مال میں کیا ہو رہا تھا, میں اس بارے میں نہیں کامنٹ کر رہا. میں آپ کو آپ کی کوشچن کی روح کو سمجھتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو خطرے میں دیکھیں, ایک لڑکی 7 بندوں کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ اس کو تنگ کر رہے ہیں, تو آپ پھر وہی کریں گے جو آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا جائے, اور وہ کیا حفاظت کی جائے. تو نفس مطمئنہ, نفس لوامہ اور نفس امارہ, ٹھیک ہے, یہ نفس لوامہ کا بھی لیول اچیو نہیں ہوا. جو بھی مسلمان لوگوں کی, انسانوں کی حفاظت نہیں کر رہا, وہ تو نفس لوامہ کے ہاتھوں میں فیل ہے. نفس لوامہ تو چیخیں مارتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے تھا, ملامتیں کرتا ہے جب گناہ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, گناہ کو نہ روکنا, گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور نہ روکنا, گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے. ریپیٹ کرتا ہوں, آپ کے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے اور آپ نے نہیں روکا یا کوشش ہی نہیں کی روکنے کی, یہ اس گناہ کے ارتکاب سے بھی بڑا گناہ ہے, کیونکہ گناہ کرنا انفرادی عمل ہے. یاد رکھیے گا, گناہ کو نہ روکنا ایک اجتماعی عمل بن جاتا ہے. آپ آگے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتے, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے گناہ کو ٹریٹ کرنے کا, گناہ ہونے دو, آپ کے بچے اور یہ وہ سارے کے سارے فالو کرتے ہیں. اور یہ ایک ہی کوئی ڈرپوک تھا جس نے یہ پریسیڈنس رکھی, ایک ہی کوئی ڈرپوک تھا, اسی کے پھر نسل سے ہم بھی سیکھ رہے ہیں. کوئی ایسا ڈرپوک نکلا ہے یہاں پہ ہر جگہ پہ. ایک دو بڑے بزرگ پچھلی نسلوں نے دیکھیں نا, پچھلی 2 نسلوں میں کیوں کوستا ہوں, کھلے عام گناہ کو روکنے کی بات نہیں کی. ہر کوئی کہتا ہے کہ ساحل میاں بڑے گٹس ہیں, آپ حق بات کرتے ہو. مجھے کیا نعوذ باللہ, میں کیا کی بات کروں گا, ہر ایک کے ساتھ یہ کہتے ہوں بڑے گٹس ہیں. مسلمان ہونے کے لیے گٹس کی ضرورت ہوگی, اب تو چھوڑ دیتے ہیں پھر, مطلب کوئی اور بزدلوں والا کوئی دین ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ کوئی اور سیٹسفیکشن بھی آتی ہو. اسلام تو صرف بہادروں کا دین ہے, سوری, ورنہ تو اسلام میں پورے نہیں اترے. ون نہیں ہے ان کا کیسے کرے گا بزدل آدمی. میں نے ہمیشہ آپ سے کہا نا کہ یا تو حسین بن جانا یا مر جانا, تیسری کوئی آپشن نہیں ہے مسلمان کے پاس. کیوں میں کہتا ہوں حسین بن جانا, میری بچی کے لیے مجھے حسین ہی چاہیے ہوتے ہیں نا مالز میں, تو جان کی باری لگانے کے لیے تیار ہو ایک بچی کو بچانے کے لیے. مجھے اپنی بیٹی کے لیے حسین چاہیے کہ جو محافظ ہوں, اور جب کسی کی بیٹی کی باری آئے تو میں یزید بن جاؤں کہ نہیں خیر ہے, مجھے تو حکمت کے تقاضے تھے, میں اس لیے نہیں کسی کی بچی کو بچا سکا. ایسا بخیل قسم کا آدمی ہوں میں, ایسا کم ظرف ہوں میں کہ اپنے لیے پوری چیز چاہیے, اور جب دوسرے کی باری آئے تو نہیں, وہ میرے پاس 100 بہانے ہیں کام نہ کرنے کے. یہ تو اسلام تو بہت آگے کا لیول ہے, اونچا لیول ہے, بیسک انسان کے لیول کے اوپر بھی نہیں آ سکے. کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ بیسک آپ کسی غیر مسلم معاشرے میں نظر جڑائیں, وہ بغیر اسلام کے یہ والی فطرت میں آ جاتے ہیں. میں آپ کو عائشہ عجیب و غریب سی بات بتانے لگا, روح کانپ جائے گی, خدا کی قسم روح کانپ جائے گی. جانور بھی دوسرے جانور کے بچے کو بچا لیتے. جب حملہ ہونے لگتا ہے نا تو ہاتھی یہ نہیں دیکھتا یہ
بلی کتے یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے قبیلے کے بلی کتے ہو, ہم جپٹ پڑتے ہیں, ہم حفاظت کریں گے اس کی. دیکھیں جانوروں کا بیہیویئر بھی, جانوروں کے اندر بھی اللہ نے یہ حص دی ہوئی کہ شیر آتا ہے تو ایک دم اکٹھے ہو جاتے ہیں, چھوٹے بچے کو نہیں حفاظت کرتے. دیکھیں ذرا ڈاکیومنٹریز دیکھیں, اٹھا کے دیکھیں. ہم اسلام کی باتیں کریں, اسلام تو بہت آگے چل رہا ہے. اسلام تو وہ کتاب ہے جو کسی کافر کے اوپر مسلمان ظلم کر رہا ہو کسی غیر مسلم علاقے میں, برازیل میں, تو پاکستانیوں کے اوپر علت بیٹھ جاتی ہے کہ جا کے مسلمان کا گلا پکڑ کہ تو نے ظلم کیا کس بنا پہ. اسلام تو وہ چارٹر ہے جو ہر مظلوم کو بچانے کے لیے تیار کرتا ہے مسلمانوں کو. یہ ہے اصلی لیڈرشپ اسلام کی. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, جس وقت مسلمان مرد اور یہ پتہ چل گیا نا کہ ہم محافظ ہونے کے لیے دنیا میں آئے, اللہ کی قسم پوری کی پوری دنیا ہمارے تابع ہو جانی, ہمارے پیچھے لگ جانی ہے, فالو کرنا ہے انہوں نے. ہم آج تک اپنے صرف محافظین کو ہی فالو کرتے ہیں, یہ فطرت سائیکالوجی ہے ہماری. We only follow those people who are going to guard us, who are going to save us, secure us. آج پوچھنے امریکن ایمبیسی, انگلینڈ ایمبیسی, کینیڈین ایمبیسی, پوچھے جا کے جو لائنوں میں کھڑے ہیں ویزا لے لیں, کیوں جاتے ہو؟ وہاں سینس آف سیکیورٹی ہے, وہاں پہ انصاف ہے. بولتے انصاف ہے, مطلب یہ ہوتا ہے. یہاں پہ کیا مطلب؟ یہاں پہ تو پولیس والے چوروں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. یہ جملے سنے جا کے ان سب سے. مسلمان سے بچ کے بھاگ کے امریکہ جا رہا ہے, ڈالر کے پیچھے نہیں جا رہا. مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کے انگلینڈ اور یورپ جا رہا ہے. کیوں؟ یہ والی حص چھوڑ دی انہوں نے. حکمت آ جاتی ہے ان کو کہ کیا عجیب لگے گا, آکورڈ لگے گا. نہیں تو کسی پولیس والے کی جرت تھی کہ وردی پہن کے کھلے عام چوک میں کھڑے ہو کے رشوت مانگتا؟ کسی سے جرت تھی؟ کیوں نہ جرت آئے. اس کو پتہ ہے باقی سب لوکل مسلمان ہیں آج کل کہاں سے اسلام آیا. So you need to find out the cause of the problem. ابھی تک میں نے بھی سمٹم ہی بتایا ہے, کاز بتاؤں گا تو سولوشن ملے گا. پوچھتے ہیں نا سارے سولوشن نہیں بتاتا. امی ابو سولوشن ہے. کیا سولوشن ہے؟ کریج کی ٹریننگ ہوتی ہے, ٹیچنگ نہیں ہوتی. ہم کریج کی ٹیچنگ کرتے ہیں, اور اللہ کی قسم وہ بھی نہیں کرتے. وہ بھی نہیں کرتے ہم کریج کی ٹیچنگ بھی نہیں کرتے اب تو, بلکہ خود ڈراتے ہیں کہ کسی کے معاملے میں نہ پڑ جائیں, اپنی جان جوکھوں میں نہ ڈال دیں. یہ امیاں بتاتی ہیں, خدا کی قسم امیاں بتاتی ہیں. ابو بھی بتاتے ہیں آپ کو کسی اور طریقے سے. شریف مومن سے نا کسی لوکل گلی کے جانور بلی کتے کو بھی ڈر نہیں لگتا. ڈاکوؤں کو کیوں ڈر لگے گا ہم سے؟ جری مومن ہونا چاہیے, کریجس مومن ہونا چاہیے. کہ لڑکا گلی میں گزر رہا ہو مسلمان کا بچہ, تو پوری گلی تھر تھر کہاں پہ جو شریر ایلیمنٹس ہوتے ہیں, یہ گزر رہا ہے, اس کے ہوتے ہوئے کسی لڑکی کو نہیں چھیڑیں گے. اس بندے کو دفتر آ گئے, اس کے دفتر ہوتے ہوئے رشوت کی بات نہیں کریں گے. You need to understand this is an attribute that is trained by the mothers. کیونکہ امیاں جو ہے نا وہ ذرا ایموشنل ہوتی ہیں, جلدی ڈر جاتی ہیں. جس دن پاکستان کی مسلمان کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا نا تو بیٹا 100 سال کی لائف نہیں چاہیے, عزت کی موت چاہیے. جس دن ماں نے یہ ٹریننگ دینی شروع کر دی نا کہ حسین مرنا ہے حسین, تب جا کے آپ سوچ نہیں سکتی لڑکوں میں کتنی جرت آنی ہے. ایسے ایسے موقع پر انہوں نے جان کی بازی لگانی ہے. کوئی نہیں مرتا, یاد رکھیے گا, کوئی نہیں مرتا نیک کام کرتے ہوئے. مسلمان بھی مانتے ہیں اور موت سے بھی ڈر لگتے ہیں. جب اللہ نے مرنا لکھا ہے تو بزدل بھی مرتے ہیں اور بہادر بھی مرتے ہیں. جب نہیں مرنا لکھا تو بہادر بھی نہیں مرتے اور بزدل بھی نہیں مرتے. اتنی سی بیسکس نہیں ہمیں پتا تھا مسلمان کیسے ہیں ابھی دوسرے ہوتے. سو جس دن ماں نے اپنے بیٹوں سے کہا نا کہ بیٹا اپنی جان بچا کے نہ آ جائیں, لوگوں کی جان بچا کے آئیں, تب جا کے قوم نے سدھرنا ہے. اور آپ کو میں بتا نہیں سکتا یہ امریکہ یورپ ہمارے پیچھے لگ جائیں گے. اتنی سی بات ہے کہ یہ محافظ قوم. ہمیں باقاعدہ ٹویٹس آیا کریں گے برازیل, چلی, ساؤتھ افریقہ سے, جہاں جہاں مظلوم ہے. ہمیں پاکستانیوں کو ٹویٹس بینر لگا کریں گے, یوٹیوب کی ویڈیوز بنا کریں گے, کالیں آیا کریں گی کہ پاکستانی ہیں, ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہوگی کیا, پلیز ہمیں بچانے آؤ, ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے.
یہ عمران خان نواز شریف کی بس کی بات نہیں ہے عائشہ، یہ امی کے بس کی بات ہے اور ابو کے بس کی بات ہے۔ 50-60 ہزار امیاں بھی ٹھیک ہو گئی نا، میں صحیح بتا رہا ہوں، زیادہ 25 کروڑ میں بھاری ہو جائیں گی۔ تو بات وہی ہے، اصلی کاز یہی ہے کہ موت کا یقین کسی اور چیز پہ ڈال دی ہم نے، کہ جیسے کوئی اور چیز مار دے گی، کوئی وائرس کرونا مار دے گا، اللہ نہیں مارتا، کوئی چھوٹا سا وائرس مارتا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اس کا کام ہے ہمیں مارنا یا زندہ رکھنا، یہ اور کسی قسم کے انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جس دن آپ کو سمجھ آئی، ہم سب کو آئے گی، مجھے بھی، اس دن دنیا کا نقشہ ہی کوئی اور ہوگا۔ ٹھیک ہے، سو نفس مطمئنہ والی کہانی بہت آگے کی ہے، لمبا جواب ہے۔ بہرحال نفس مطمئنہ اطمینان کرتا ہے ان احکام کے اوپر، اپنے اوپر اطلاق کا، وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے، من نہیں عن المنکر کا پوری طریقے سے اطمینان ہوتا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، سو نفس لوامہ کی اسٹیج ہے جو آپ نے ابھی بتائی ہے، نفس مطمئنہ کی نہیں۔